Assalamu alaikum, everybody. How are you? My name is Umar. I'm from Karachi, or I'm living it up with the new COVID life nowadays. हम सब एक नई ज़िंदगी में एंटर हो रहे हैं. This is what it's looking up to, क्योंकि life is not going to be the same how it used to be post previously as we were living. Irresponsible, careless, unhygienic, and all that stuff. تو اب لائف کو ذرا ہائیجینک ہونا ہے, لائف کو ذرا صاف ستھرا ہونا ہے, اینڈ دیٹس ہاؤ اونلی وی کین سیو آور سیلوز. جو کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ دھو, ناک صاف کرو, منہ صاف کرو. پریکٹیکلی اسپیکنگ آور ریلیجن ہیز بین ٹیچنگ دس اس فار دا لاسٹ 1400 years, بٹ ہم اس طرح سے اس کو فالو نہیں کر رہے تھے, اور ہم جو ہے کیا کہتے ہیں, ہم اپنا اس ڈینائل میں چل رہے تھے کہ جو ہے ہم صحیح کر رہے ہیں یا غلط, ہم جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں, چلے گا. کسی کے جھوٹے گلاس میں بھی پانی پی لیا چلے گا, کسی کا کیا کہتے ہیں اپنا کھانا پینا بھی کھا لیا چلے گا. روڈ پہ ریسٹورینٹس پہ جہاں بیٹھ کے ہم لوگ کھانے کھا رہے تھے اوور دا پاسٹ سو مینی ایئرس, فٹ پاتھوں پہ, جسٹ امیجن اینڈ لک ایٹ دیٹ کہ وہ کتنا ان ہائیجینک سین تھا. وہیں کھانا کھایا ہوا ہے, وہیں کسی نے پان کی ماری ہوئی ہے پچکاری ہے, اور وہیں جو پچھلا کھانا کھا کے گیا ہوا اس کے بچے کچھ ٹیشو پیپرز اور ڈرٹی ریپرز روڈ پہ پڑے ہوئے, انہیں پہ وہ پلاسٹک کی فولڈنگ ٹیبلز لگی ہوئی ہیں, انہیں پہ وہ پلاسٹک کی چیئرس پڑی ہوئی ہیں, اور ہم لوگ پیسہ دے دے کے کھا رہے تھے. مطلب کہنے کا, نو بڈی, ناٹ اے سنگل پرسن واز کنسرنڈ اینڈ واز کوشچننگ کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیوں ہم اس طرح سے بینگ سروڈ ہو رہے ہیں. وی آر پیئنگ دا فل پرائس آف دا برگر اور دا سینڈوچ اور دا بروسٹ اور وٹ ایور تھنگ وی آر ایٹنگ آن دا روڈ سائڈ ریسٹورینٹ. اینڈ وہ ریسٹورینٹس کا جنرلی پاکستان میں سین یہ ہے کہ ہم نے دکان جتنی بھی بڑی لی ہوئی ہے نا, ہم نے بزنس دکان کے باہر روڈ پہ فٹ پاتھ پہ ہی کرنا ہے ہم نے. اور وہ ارسپیکٹو, خالی ریسٹورینٹ والوں کا پرابلم نہیں ہے. اوور دا ایئرز میں نے نوٹ کیا ہے کہ ایوری بڈیز پرابلم اٹ از. ریسٹورینٹ والا ہوگا تو وہ تو ڈیفینیٹلی اس کی کڑھائیاں وڑائیاں پکوڑے سموسے باہر تل رہے ہوں گے. اف ہی از گرلنگ, اس کی باربیکیو پٹ باہر بنی ہوئی ہوگی, آؤٹ سائڈ از ریسٹورینٹ, ناٹ ان سائڈ اس نے نہیں بنائی ہوئی ہوگی. چائے والا ہوگا تو اس نے بھی باہر فٹ پاتھ کی اسپیس کنزیوم کی ہوئی ہے. کپڑے کی دکان والا ہے تو اس نے اپنی دکان سے باہر نکال کے اپنے کپڑے ہینگ کیے ہوئے فٹ پاتھ کے اوپر, اور وہ وہاں سے بیچنا چاہ رہا ہے کہ میں لوگوں کا راستہ روکوں, میں لوگوں کے منہ پہ یہ کپڑا پڑے گا تو ان کو نظر آئے گا, تو شاید وہ میری دکان کے اندر آ کے انٹر ہو کے مجھ سے یہ سارا کچھ کر سکیں گے, اینڈ آل دیٹ اسٹف. تو اس کے علاوہ یو نیم اٹ, ایوری ادر بزنس, لوگوں نے اپنی دکان سے ایکسٹرا سائز کے ایسے ویل لگے ہوئے کاؤنٹرز لگائے ہوئے ہیں, جو دن میں وہ دکان کھولتے ہیں تو وہ کاؤنٹرز باہر ہو جاتے ہیں, چاہے ان کی دکان چھوٹی ہو چاہے ان کی دکان بڑی ہو, ارسپیکٹو. ٹھیک ہے نا, یہ نہیں ہے کہ چھوٹی دکان والا یہ حرکت کر رہا ہوگا. آئی کین ٹیل یو نمبر آف بگ برانڈز اینڈ شاپس ایز ویل, جو کہ شاید برانڈز نہ ہوں, وہ لوگ کانشیس ہوتے ہیں, بٹ بگر سائز شاپس جنہوں نے اپنے بزنسز باہر کیے ہوئے. جیسے کہ فار ایگزامپل اگر کوئی گروسری اسٹور والا ہی ہے اور اس کے پاس 4 دکانوں کو کے برابر کی جگہ اس نے شو روم لے کے اپنی ایک سپر مارکیٹ بنائی ہوئی ہے, پھر بھی آپ نوٹس کریں گے کہ واک وے میں دکان کے باہر اس نے اپنے فریزرز اور کولرز لائن سے لگائے ہوئے ہوں گے. کچھ نہ کچھ اس نے آئٹم باہر, وہ موپس وغیرہ یا یہ وہ ٹائپ کی چیزیں باہر اس نے ہینگ کی ہوئی ہوں گی. سو ایز اے نیشن ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہوئی ہوئی ہے کہ اٹ از اوکے ٹو یوز اینی بڈی اسپیس وچ ایور از کمنگ فار فری. سو ایسا سین نہیں ہوتا پوری دنیا میں, اور ہم اس کے ساتھ اوکے چل رہے ہیں. تو بات بیسکلی یہ کہ ہمارا سیوک سینس, بیسک سیوک سینس زیرو ہے ہماری قوم کا. وی ہیو نو سیوک سینس. ہم لٹرنگ کرنا نہیں جانتے, جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. بچپن سے آج تک یہ جملہ پڑھا ہے, سنا ہے, بولا ہے. کچھ عربی دوست تھے, ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا یار واٹ دا ہیل, یہ تمہارے پاکستان میں ہی ہم نے سنا ہے صفائی نصف ایمان ہے, ایسا دین میں کچھ نہیں ہے. تو آئی ڈونٹ نو, بٹ ہم چلیں اپنے ایمان کے بارے میں سوچ لیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان شاید دوستوں کی نالج میں نہیں ہوگا, مگر ہماری نالج میں تو بچپن سے تھا, اور اس کو میں جسٹیفائی بھی کرتا ہوں کہ اگر جس وقت انسان نے کلمہ پڑھا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور وہ اسلام میں داخل ہو گیا,
So the next thing before he does is paki, safai, suthrai of his body first, of his clothing first, and then comes prayer, जिसमें वो दाखिल होके अपनी सोल की सफाई करता है, नमाज पढ़ के, इबादत करके, अल्लाह को सिजदा करके, अल्लाह के सामने अपने आप को सबमिट करके. बट बिफोर यू डू दैट यू हैव टू बी पाक एंड साफ. तो इसका मतलब है कि कलमा पढ़ते के साथ ही सफाई आपके ऊपर लाजिम और मलजूम हो गई है. Am I right? If I am, to look around ourselves, guys, हम कौन सी सफाई सुथराई में हम रह रहे हैं. तो ये तो लाजिम मलजूम है सफाई, मगर निस्फ है कि नहीं, शायद इस पे कंफर्म नहीं है बात, मगर चलें मान लेते हैं कि निस्फ है. सफाई निस्फ ईमान है. निस्फ का मतलब हाफ. तो ऑन अ स्केल ऑफ 100 हाफ जो है वो 50 हुआ, 50%. तो 50 पॉइंट्स हाफ ईमान के हमारे एट द मोमेंट अपने इर्द गिर्द के कचरा कुंडी में पड़े हुए हैं, अपने इर्द गिर्द के गंदगी में पड़े हुए हैं. वर्कशॉप वाला काम कर रहा है तो वो डेंटर पेंटर ने बाहर जो गंद मचाया हुआ है अपने फुटपाथ के ऊपर, अपने रोड साइड के ऊपर, अपनी बाकी चीज़ों के ऊपर, वो उसने मचाया हुआ है, मतलब कहने का. एंड नोबडी इज़ देयर टू क्लीन इट. एक पैसर बाय वॉक करने वाला इंसान वहाँ से पैदल जाना चाहे तो वो नहीं जा सकता, उसके कपड़े गंदे होंगे, ख़राब होंगे, वो कीचड़ लगेगी उसके पैरों में, पाँवों पे, तो उसकी पाकी ना पाकी तो ख़त्म हो गई. यही बात है. घर से हम कहते हैं कि पैदल चल के मस्जिद तक जाओ, जितने कदम चलोगे उतनी नेकियां मिलेंगी, उतने गुनाह कम होंगे. ये एक सेइंग हमने भी बचपन से भी सुनी है, एंड मैं मानता हूँ इस बात को. हो सकता है बिल्कुल कि आप जितना एफर्ट करके मस्जिद तक जा रहे हैं वॉक करके, बट लुक एट दैट कि घर से मस्जिद तक जाने के रास्ते में 3 गटर उबलते हुए रोड पे से आ रहे हैं, 4-5 जगह खड्डे ऐसे गंदे पड़े हुए हैं, फुटपाथों पे गंदी हैं, कचरा पड़ा हुआ है, आप फुटपाथ पे से जा नहीं सकते, नीचे गटर बह रहा है. एवरी नाउ एंड देन आप हिप हॉप करते हुए मस्जिद तक पहुँचे, अपने आप को बचा के पहुँच गए, वरना फिर वही बात है, रास्ते में आपके कपड़े नापाक, आपके जूते नापाक, पाँव नापाक, फिर मस्जिद जाके आपने वज़ू करना है. एंड अगेन कपड़ों में जो छींटे लग गई चीज़ें होंगी, तो आप अंडरस्टैंड. सिंगापुर में बंदे के हाथ से ग्लास से, बल्कि मेरे ग्लास से स्ट्रॉ गिर गई नीचे. आई पिक्ड इट अप एंड वॉज वॉकिंग टूवर्ड्स ड्रॉपिंग इट इनटू अ गार्बेज बिन, कि चलो नीचे गिर गई, ये कोई बात नहीं, इस स्ट्रॉ को मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ गार्बेज बिन में, एंड बगैर स्ट्रॉ के मैं जूस पी लूँगा. मेरे होस्ट ने मुझे, आई एम नॉट मिस्टेकन, लेमन ग्रास जूस वहाँ पे बड़ा फेमस है, तो वो रोड साइड से ही हमने लिया था और हम पीते हुए जा रहे थे. Straw गिर गया नीचे. I was walking up. He says, what are you doing, Omar? I said, man, sorry, my straw dropped down and now I'm going to discard it. I'm going to throw it off in the bin. He said, no, you don't need to do that. Give me your straw. Singapore is clean. Come on, man, Singapore is clean. उसने अपनी straw मुझे दी और मेरी straw अपनी ग्लास में डाल के पीना शुरू हो गया. I mean, ठीक है, क्लीन सिटी है, आई एग्री, सिंगापुर इज़ अ वेरी क्लीन सिटी, एंड बट इतना भी मैं नहीं समझता हूँ कि मैं रोड से उठा के स्ट्रॉ को वापस इंसर्ट कर लूँगा. हाँ, कोई रिज़क गिर जाता, खाना गिर जाता और बेरेबल होता, चिप्स का पीस है, उठा के खा लें आप, तो ठीक है, वो कर सकते. तो वो लोग ईमान वाले लोग नहीं हैं, बट सफाई सुथराई उनकी 50% से 100% है. तो अगर सफाई के 50% है मार्क्स हमारे ईमान में, और बाकी 50% मार्क्स हैं हमारे जो भी हम सारा दिन करते हैं, ईमानदारी में, धोखाधड़ी में, किसी से अमानत में, ख़यानत में, नमाज में, रोज़े में डंडी मारते हैं, XYZ, यू नेम इट, वी हैव एवरीथिंग इन वन पाकिस्तानी नेशन. हमारे पास वो सब क्वालिटीज़ हैं जो गलत कामों की इस दुनिया में एग्जिस्ट करती होंगी, और कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर भी हैं हम लोग, मतलब कोई इसमें ढकी छुपी बात नहीं है. तो उस बाकी 50% में से हर इंसान अगर ये खुद मेजर कर ले कि वो कितने % पे फॉल करता होगा ईमान की कैफियत में, जितना दीन को बताया है, लोगों के साथ लेन देन,
اللہ تعالیٰ کی اس اپنے آپ کو سبمٹ کرنا، قرآن کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، لائک وہ ایکس وائی زیڈ، اس 50% میں اگر میں دنیا کی بات نہیں کرتا، ہر کسی کا اپنا بیرومیٹر ہے، میں اپنی بات کروں تو شاید 2-3% ہی میں اس پہ فال کرتا ہوں، ناٹ مور دین دیٹ. جس زمانے کے ایمان والوں کو اگر آپ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جن لوگوں نے ایمان لائے چلے، ان کا ایمان کا لیول کو آپ بیرومیٹر کا اپنا پریسیڈنٹ بنائیں تو you're not even 1%. I'm not even 1% of what iman they used to have. جبکہ الحمدللہ I pray at times, I do things, I submit to my religion, I have a good understanding of it. ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی لادین قسم کا انسان ہوں، مجھے سمجھ نہیں ہے، اینڈ غلطی بھی مجھ سے ہوتی ہے. a lot of things جو غلط انسان سے ہوئی ہوں گی زندگی میں، everybody does it. اور مگر تو کوئی 2% پہ ہوگا، کوئی 5% پہ ہوگا، بٹ اسٹل سوچیں کہ ہمارے پاس اس 50 میں زیادہ ایفرٹ کے کام کرنے والوں میں 2-4-5%، حد 10% پہ کوئی ہوگا بھائی، بہت زیادہ اچھے ایمان والا انسان ہوگا. Although I'm not judging anybody's iman here, I'm not saying this, but the thing, I'm just trying to make you understand کہ how good we can cope up with it. So if the trashed down 50% which is lying on the streets and roads and everywhere، ہم اس کو سب صفائی ستھرائی کر لیں، پاکی اختیار کر لیں اپنے گھروں میں، اپنی مساجد میں، اپنی روڈوں پہ، اپنے گرجا گھروں میں، اپنے اور سب جگہوں پہ، بلڈنگز میں، انوائرمنٹس میں، ہر جگہ شیشے کی طرح ہم صفائی کر لیں، اپنا گن پراپرلی ڈسپوز آف ہی کم از کم اگر ہم کر دیں، اور پھر آفیشلس اتھارٹی والے اس کو لے جا کے پراپر آگے فردر ڈسپوز آف کر دیں، تو ہم ایک دم سے وہ 50% مارکس اچیو کر سکتے ہیں بہت ایزیلی. باقی کے 5%، 4%، 1%، 2% جس کے بھی ہوں، وہ 50 میں پلس کریں تو آپ 52، 54، 55، 60% آف ایمان تک پہنچ سکتے ہیں. You know what I'm saying is، میری بات سمجھ آئی ہے؟ Are you following me؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 50% نصف ایمان جو کچرے میں کرنٹلی دلا ہوا ہے، جگہ جگہ پان کی تھوکوں نے اور لیٹرز میں پڑا ہوا ہے، اس کو ہم پراپر ڈسپوزل میکینزم بنا کے، روڈز اپنی واش کر کے، صافائی ستھرائی کر کے، دکانوں کے باہر کاروبار طریقے سے کر کے، ہر انسان اپنا ایریا اپنا 20 فٹ، اپنا 10 فٹ، اپنا 15 فٹ چمکا لے گا تو یو ایڈ اٹ اپ، سارا شہر صاف ہو گیا، مانو گے. تو گاربیج ڈسپوزل پہ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ آج تک ہمیں گاربیج ڈسپوزل نہیں آیا ہے کہ ہم اپنا گاربیج کیسے ڈسپوز کریں. پچھلے دنوں کیمپین چل رہی تھی ٹو ڈسکارڈ دی پلاسٹک بیگس. بہت اچھی بات ہے، پلاسٹک بیگس ڈسکارڈ ہونے چاہیے، اور بٹ ٹو اڈاپٹ، مگر آگے سے یہ نہیں بتایا کسی نے کہ ٹو اڈاپٹ واٹ. وہ پی پی ای مٹیریل لے آئے، بٹ ٹھیک ہے وہ پی پی ای میں آ رہا ہے، بٹ وہ ایک بوجھ سا لگنے لگا. آگے اس کو کیا کریں اس پی پی ای بیگس کا جو جمع ہو رہے ہیں ہمارے پاس. تو اور باقی جو ویسٹ روزانہ کا نکل رہا ہے، کیا ان پی پی ای بیگس کے اندر بھر کے آپ باہر رکھنا شروع کر دیں یا کیا کریں؟ تو آگے کی بات یہ تھی کہ آگے آپ کو ان کو گاربیج بیگس انٹروڈیوس کرنے چاہیے. ہماری قوم کو گاربیج بیگس کی انٹروڈکشن نہیں ہے. وی ڈونٹ نو واٹ اے گاربیج بیگ از، ٹھیک ہے نا. اور بایو ڈیگریڈیبل ہوتے ہیں گاربیج بیگس جو ہیں. تو ان گاربیج بیگس میں اگر گھر سے کچرا باہر جا کے رکھا جائے گا، اور ایک کچرا کنڈی کے ڈیزگنیٹڈ ایریا میں سمجھے 50 گھروں نے 50 گاربیج بیگ لا کے اپنے رکھ دیے ہیں، تو کم از کم اس ایریا میں وہ اسمیل، وہ بیماریاں، وہ گند تو نہیں ہوگی جو ایک اوپن کچرا کنڈی میں کرنٹلی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اتھارٹی تو آ کے جب بھی اٹھائے گی، مگر کم از کم آپ نے ایک چیز کو سیل کر کے وہاں رکھ دیا نا. اب جو بھی چیز خراب ہونی ہے اس بیگ کے اندر ہی ہونی ہے. اٹ وونٹ بی smelling or stinking your whole environment around that area. It won't be uncomfortable for people to walk from near it. And that's how it is done throughout around the world. اگر یہ اتنی غلط چیز ہوتی تو کوئی کیوں کرتا پوری دنیا میں؟ آپ دنیا کا ایک ملک مجھے بتا دیں ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے علاوہ جہاں ان کی یہ پریکٹس نہ ہو کہ وہ گاربیج بیگ کے علاوہ کچرا نہ پھینکے. ان کی تو یہاں تک پریکٹسز چلی گئی ہیں کہ
پلاسٹک کا گاربیج الگ, پیپر کا گاربیج الگ, میٹل کا گاربیج الگ. کوئی الیکٹرانکس اور ڈسپوزیبل اس طرح کے ری یوزیبل آئٹم ہے تو ان کا گاربیج الگ. وہ تو 4 بنز وہاں پہ ڈفرینٹ کلر کوڈس کے حساب سے رکھتے ہیں. ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک ہی بن رکھ لیں, اور رکھ دیے کہ ایم سی نے باہر آپ کے گھر کے, ابھی بھی اس کے اندر وہ پوری بالٹیاں ہم لوگ لے جا کے انڈیلتے ہیں. اس کے بجائے ہم کیا اپنے گھر سے گاربیج بیگ میں کچرا اس کے اندر نہیں ڈال سکتے, تاکہ وہ لال رنگ کا ڈبہ بھی جو آپ کے گھر کے باہر رکھا ہے وہ بھی صاف ستھرا رہے, وہ بھی بدبو نہ مار رہا, وہ بھی گندا نہیں ہو, اگلی لکنگ نہیں ہوا جو اس وقت کرنٹلی ہوتا ہے. I mean, I've tried several times to ask my sweeper, I paid him extra کہ یار اس ٹن کو کلین رکھنا, بٹ وہ بیچارہ بھی کیا کرے. اٹس ناٹ اونلی مائی گاربیج گوئنگ ان دیر ان اے گاربیج بیگ, دا ریسٹ آف دا نیبر, جو کہ 2-3 گھر ہیں جو ایک اس بن کو شیئر کرتے ہیں, ان کا بھی جب گاربیج آتا ہے تو وہ بالٹیاں انڈیل رہے ہوتے ہیں اس کے اندر. اب میں کسی کو نہیں بلیم کر رہا, یہ جنرلی پورے ملک کا یہ پریکٹس ہے, ایوری بڈی ڈز دیٹ. تو وی نیڈ ٹو لرن ٹو یوز گاربیج بیگس گائز, تو لیٹس ڈو دیٹ. اینڈ this is going to help us, this is going to increase our, جب ہم ایمان کی حالت میں زیادہ ہوئیں گے تو زیادہ بہتر فیصلے زندگی کر سکیں گے نا. مطلب اسی لیے تو شیطان اور شیطانک کام ہمارے کو حاوی ہوئے ہوئے ہیں ہمارے اوپر. ہم چوریاں کر رہے ہیں, ڈکیتیاں کر رہے ہیں, نعوذ باللہ عجیب سے کام ہم لوگ کر رہے ہیں, اللہ معاف کرے. وی ہیئر اٹ, وی لسن اٹ, کیا ہے آنکھیں بند کر لی دن میں بس سب ختم ہو گیا, کچھ بھی نہیں بچا پیچھے. نو, اٹس ناٹ لائک دیٹ. So we need to address them. We need to address these issues. We need to talk about them. اور talk about میں اللہ معاف کرے کوئی اس چیز کو پریز کرنے میں نہیں, بٹ اس چیز کو کریکٹ کرنے میں. Let's talk about it. Let's engage ourselves and let's find a way to tell our people to adopt garbage bags and cleanliness and to do their businesses inside their shops rather than, اللہ پہ جب ایمان والے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تو غار میں مکوڑے کو بھی کھانا دیتا ہے, زمین کے نیچے چونٹی کو بھی کھانا دیتا ہے. تو مجھے اور آپ کو جس نے اتنی بڑی بڑی شو روم تو دکانیں کھول لی ہیں, ہمیں رزق نہیں دے گا وہ کیا کہتے ہیں اللہ نعوذ باللہ, کہ ہم نے باہر کچھ نکال کے اپنی دکان سے نہیں لٹکایا ہوا, ہم نے باہر نکال کے اپنی گرل نہیں رکھی ہوئی, ہم نے باہر نکال کے پکوڑے اور سموسے نہیں ہم تل رہے اور خوشبوئیں نہیں پھیل رہی تو اس لیے ہمیں کاروبار نہیں ملے گا. ایسا نہیں ہوتا. پلیز let's correct ourselves. تبھی تو لائف میں باقی چیزیں خود کریکٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ دیکھیں گے ہم کریکٹ ہوں گے نہیں اور آپ بولیں کہ سب چیزیں کریکٹ ہو جائیں, تو ایسا ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو ایسا ممکن نہیں ہے. تو تیسری بات یہ آج کل چل رہا ہے کووڈ-19, اس چکر میں ہم لوگ سب بلاکڈ ہیں اور لاکڈ ہیں اور گھروں میں بند بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس کووڈ-19 میں نے لائف کو ایک ڈفرینٹ اینگل سے دیکھنا سکھایا ہے. ایک لائف کو یہ بتایا ہے کہ کچھ بھی انسان, کچھ بھی تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے. یہ وائرس اگرچہ مین میڈ ہے تب بھی اللہ کی مرضی اس میں شامل ہے, اور اگرچہ مین میڈ نہیں ہے اور کوئی نیچرل ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی اس میں شامل ہے. تبھی یہ یہاں باہر نکلا ہے اور ان لوگوں کو اٹیک کر رہا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ابھی بلانا ہے یا جن کو اس پروسیس سے گزارنا ہے. تو جنرلی تو ہماری پوری دنیا کی آبادی اس پروسیس سے گزرے گی, اس کرونا وائرس سے, کیونکہ یہ چیز ہی ایسی ہے, اٹس ان سین اینڈ اٹس ٹریولنگ سو فاسٹ اینڈ اٹس ناٹ پاسبل کہ نن دیٹ اکثر لوگ ایک دوسرے سے اس طرح سے نہ ملیں, جتنا بھی سوشلی ڈسٹینس ہو گئے ہیں. اٹ ول فائنڈ اٹس وے ٹو ایوری بڈی. اونلی دا پیپل who are fit, whose immune systems are good and who keep themselves clean. کیونکہ اگر یہ آپ کے ہاتھوں پہ آ بھی گیا ہے تو بھی اس سے جان چھڑانے کا طریقہ ہے نا کہ آپ ہاتھ دھو لیں اور صابن سے بھی 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھو لیں اور آپ فریش کر لیں, تو پھر آپ کو نہیں لگے گا. اگر وہ ہاتھوں پہ آپ کے کانٹریکٹ ہوا ہے اور آپ نے اپنی ناک میں یا منہ میں یا آئز پہ ٹچ نہیں کیا ہے تو دیر اسٹل وے کہ آپ اس سے جان چھڑا لیں. یو کین واش یور ہینڈز اینڈ یو کین گیٹ ریڈ آف اٹ. صحیح ہے نا. تو یہ وہی لوگ بچیں گے اور کر پائیں گے جو ان چیزوں پہ عمل کریں گے, جو اپنے طور طریقے, اپنے رہن سہن کو بہتر انداز میں لے کر آئیں گے. باقی دیکھیں یار, کہنے کو بہت کچھ ہے, آج تک کبھی کوئی ویڈیو ڈالا نہیں ہے, آج پہلی بار ڈال رہا ہوں. بہت لوگوں نے کہا یار یو شوڈ پٹ سم تھنگ, یہ تم اتنی باتیں کرتے ہو,
اور سارا کچھ ہے. تو آئی ڈونٹ نو ہاؤ دا رسپانس از گون بی لائک. اینڈ آئی ڈونٹ نو کون کون آن دا وائڈ ورلڈ وائڈ ویب پہ مجھے اس ویڈیو کے ذریعے دیکھنے والا ہے. تو آئی لک فارورڈ ٹو یور پازیٹیو کمنٹس. اف یو لائک اٹ ڈو سبسکرائب اٹ اینڈ گیو می یور فیڈ بیک. اینڈ باقی کرٹیسزم کے لیے بھی حاضر ہے یار. مطلب آئی آلویز ٹیک اٹ ایز اے پازیٹیو تھنگ, تاکہ مجھے کچھ اس سے سیکھنے کو ملے گا. مے بی آئی ایم رانگ سم ویئر. میں خطا کا پتلا ہوں, انسان ہوں, زندگی میں بڑی غلطیاں کی ہیں, ان غلطیوں سے سیکھے بھی ہوں. کئی بار پھر دوبارہ بار بار وہی غلطیاں کی ہیں, پھر نکلیں اس سے, اور ابھی بھی شاید کوئی نہ کوئی غلطی کر رہے ہوں گے لائف میں. آئی ڈونٹ نو. کافی ساری کریکٹ کر لی ہیں, آگے بھی کرنا چاہتے ہیں. تو اف یو گائز نو آف سم, فائنڈ سم, ڈو لیٹ می نو and I'll try my best to correct anything there is to. Thank you. Take care. Allah Hafiz. It's 21st of April 2020. I just checked it. Okay, and it's 12:53 a.m. I'm recording this video. Take care, ji. Take care. Bye bye.